آوتنی ماوسے اوین سے والنے ابناؤنے من ربنوین ملیا نافن قبین اہد نن میں آما اوین اہنا لیا ماسلما بنے العمران 84 پیغمبر ان سے کہہ دیں کہ ہمارا ایمان اللہ پر ہے اور جو ہم پر نازل ہوا ہے اور ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب اور اولاد یعقوب پر نازل ہوا ہے اور جو موسیٰ حیثی اور انبیاء کو خدا کی طرف سے دیا گیا ہے ان سب پر ہے۔ ہم ان کے درمیان تفریق نہیں کرتے اور ہم خدا کے اطاعت گزار بندے ہیں۔ 4 نیوا اوہنیا نلے اوے وے میا اوہنیا نلے ناؤ والنے ابناؤنے من بیدنین وایوہنیا نلے نبرائن وانسحیاقے او یقاوبے والے سبیعتن اوین سے او یاوبے او یاونا سے او ایراونے و سالے امینے و انینیا ڈیو اڈزے باورسا۔ النساء ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی نازل کی ہے جس طرح نوشہ اور اس کے بعد کے انبیاء کی طرف وحی کی تھی، اور ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب اولاد یعقوب عیسیٰ ایوب یونس ہارون اور سلیمان کی طرف وحی کی ہے، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی ہے۔ حسنین کریمین کو رسول خدا نے اسباط قرار دیا اور ان کے والد کو اپنے لیے مثال ہارون قرار دیا۔ حضرت ایرون کا مقام قرآن مجید کی ان آیات سے واضح ہوتا ہے جن میں حضرت موسیٰ کی دعا نقل کی گئی ہے۔ چنانچہ ملا حضا فرمائیں او اجائل لیو او ازن رالف نن ایلن ایراونے ایخن اشادادبنین ایزرن او ایشرنویفن ایمان وے ناسب نہوے وے اسنرا اوے نیزواروئے وے اسنرالف نیوے وانتب نیا بسرالف قیلے قاد آوتتے سالے وے ای ماوسے تے 360.29 4 اور میرے اہل میں سے وزیر قرار دی دے ہارون کو جو میرا بھائی ہے، اس سے میری پشت کو مضبوط کر دے، اسے میرے کام میں شریک بنا دے تاکہ ہم تیری بہت زیادہ تسبیح کر سکیں اور تیرا بہت زیادہ ذکر کر سکیں، یقیناً تو ہمارے حالات سے بہتر باخبر ہے۔ ارشاد ہوا موسیٰ ہم نے تمہاری مراد تمہیں دے دی ہے۔ حضرت موسیٰ نے اپنی دعا میں عرض کیا وائخن اے راونے اے آوا افسہا منو لے سے نالف فیراس لایا میں نیرندنا آسد نقان نو اے خوفا اینا آویز نبابنے قیلے سوئے نے شاداؤ یہ زادے ہوئے باخیق القصص 34-35 بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح زبان کے مالک ہے، لہٰذا انہیں میرے ساتھ مددگار بنا دے جو میری تصدیق کر سکیں کہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں یہ لوگ میری تکذیب نہ کر دیں۔ ارشاد ہوا ہم تمہارے بازوں کو تمہارے بھائی سے مضبوط کر دیں گے۔ حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے صرف مددگار ہی نہیں بلکہ انہیں قوم میں اپنا قائم مقام بھی مقرر کیا تھا۔ وہ قیلے ماوسے لیاہنین ایراونے اخلافن فن قیوم وائسل ہے اویلیا تیتے ابنا سیب لے المافزدنیے الاراف 142 اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا تم میری قوم میں میری نیابت کرو اور اصلاح کرتے رہو اور مفسدین کے راستہ کی پیروی نہ کرنا۔ شہر فلو اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو ان کا وزیر بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا سامعو ارسلنہا ماوسے وائخیا ایراونے بنات نیا اوے سالتے ان ماؤبن المومن 35 پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیوں اور واضح دلیل کے ساتھ بھیجا۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ہارون موسیٰ کے مددگار وزیر اور امر نبوت میں ان کے شریک اور قوم میں ان کے قائم مقام تھے۔ رسول خدا نے حضرت علی کے متعلق فرمایا کہ انہیں ان سے وہی منزلت حاصل ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، مگر یہ کہ اب نبوت نہیں ہوگی۔ اس حدیث کے تحت نبوت کے علاوہ حضرت ہارون کو جتنے بھی مناصب حاصل تھے وہ سب کے سب مناصب حضرت علی کو حاصل ہوں گے۔ مثلاً اگر ہارون موسیٰ کے مددگار وزیر اور تبلیغ میں شریک کار تھے اور بنی اسرائیل میں موسیٰ کے جانشین تھے، اسی طرح سے حضرت علی کو رسول خدا کا مددگار وزیر اور تبلیغ میں شامل اور امت محمدیہ میں رسول خدا کا جانشین تسلیم کرنا پڑے گا۔ حضرت رسول اکرم نے جہاں حضرت علی کو ہارون محمدی کا درجہ عطا فرمایا وہاں اپنے نواسوں حسن و حسین کو اسباط کا درجہ عطا فرمایا۔ جس طرح اسباط پر ایمان لانا اسلام کی شرط ہے، اسی طرح سے حسنین کریمین پر ایمان لانا بھی ایمان و اسلام کی ایک اہم شرط ہے۔ منصب نبوت کے علاوہ اسباط کو جتنے بھی مراتب حاصل ہیں وہ سب کے سب امام حسن و حسین کے لیے تسلیم کیے جائیں گے۔ حسنین کریمین اور ان کے والد نبی نہیں تھے، مگر رسول خدا نے ان کی
تشبیہ انبیاء سے دے کر یہ مسئلہ واضح کیا کہ اللہ کے احکام کی تبلیغ کے یہ ذمہ دار ہیں، اور سیدھی سی بات ہے جو تبلیغ احکام میں آقا جانشین ہوگا وہی اب کا خلیفہ اور امت کا امام ہوگا۔